یحکم بینکم یوم القیامہ. یہ جتنے بھی جھگڑے کرتے ہیں نا مسلمانوں آپ کے ساتھ، ان جھگڑوں کا فیصلہ قیامت والے دن میں سرے بازار سرے محشر کروں گا. ان کا فیصلہ ان کافروں کو اس وقت دکھاؤں گا، منافقوں کو اس وقت دکھاؤں گا کہ جس محبوب کو تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج دیکھو اس سرے محشر، آج اسی کی شفاعت کے ساتھ سارے جنت میں جا رہے ہیں. پچھلے گزشتہ رکوعات میں سے ایک جگہ پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر کافروں کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ کاش آج زمین میں ہمیں برابر کر دیا جائے، زمین میں دبا دیا جائے. کیوں؟ عصوا الرسول، ہم رسول کی نافرمانی ہم سے کیوں ہوئی؟ کاش کے رسول کے ساتھ ہماری کوئی نسبت ہوتی. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 72-73 کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن جو ہے نا دوزخ کا داروغہ ان کافروں سے ایک ہی بات کہے گا، الم یاتکم رسول منکم، رسول آئے تھے نا، تم نے رسول کے ساتھ کوئی نسبت پائی ہوتی تو آج سر محشر خدا کی بخششیں اور رحمتیں تمہیں بھی نصیب ہو جاتی. تو خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، مگر قیامت والے دن ملے گی صرف اسی کو جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا. سورہ النساء رکوع نمبر 21 تلاوت. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورہ النساء رکوع نمبر 21 ترجمہ کنز الایمان. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر تھوڑا بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا. کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور عن قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا. اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا. اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے.
وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اور اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عن قریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 21، تفسیر۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، کہ منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے، اور منافق ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ علماء کرام اور فقہائے عظام، مفسرین کرام کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اب اس زمانے میں کسی کو کوئی شخص منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا اختیار مبارک تھا۔ آج بے شک مسلمانوں کے اندر اس دور کے منافقوں سے بھی زیادہ سخت قسم کی عادتوں والے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان منافقوں سے بھی زیادہ منافقت کا کردار ادا کیا، اپنی کتابوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے وعظوں میں، اپنے درسوں میں، اپنی تفسیروں میں۔ اور کیا کیا؟ اس کی بات اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور ابھی آپ نے سنی، کہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، رسول اور ہے اور اللہ اور ہے، ان کی سوچ یہ۔ اور اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اور نبی اس کا محبوب ہے۔ اور یہ چونکہ گفتگو چل پڑی ہے تفسیر اسی رکوع کے حساب سے ہے، کیونکہ منافقوں کے ذہن میں اللہ اور رسول الگ الگ دو ذاتیں ہیں، اور ایمان والا بھی کبھی اللہ اور رسول کو ایک نہیں سمجھتا۔ اللہ خالق ہے اور نبی مخلوق ہے، مگر مرضی دونوں کی کبھی بھی الگ نہیں جانی۔ اللہ اور رسول کی مرضی ایک ہی ہے، کبھی رسول اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، اور کبھی اللہ بھی رسول کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ اور بے شک اللہ بڑا ہے، اللہ کا درجہ بڑا ہے، اور اللہ کی شان بڑی ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا بھی کوئی علم نہیں، اور بے شک ساری مخلوق کا علم ایک طرف، اور ساری مخلوق کا علم مل جائے نبی کے علم کے سامنے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور سارے نبیوں کا علم مل جائے تو خدا کے علم کے سامنے قطرے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ خالق اور مالک ہے، لیکن اللہ اور رسول کی مرضی میں کبھی بھی آپس میں فرق نہیں ہوا۔ جو اللہ کی مرضی وہی رسول کی مرضی، جو اللہ کی عطا وہ رسول کی عطا، جو اللہ کی رضا وہ رسول کی رضا، جو اللہ کی منشا وہ رسول کی منشا، جو اللہ کی طبیعت وہ رسول کی طبیعت، جو اللہ کی چاہت وہ رسول کی چاہت۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس پر سینکڑوں آیات اس کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں مختصراً یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے خلاصہ یہ کیا کہ لوگوں اگر جینا چاہتے ہو تو والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ یاد رکھو کہ ایمان میں فرق نہ کرو۔ سارے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ یاد رکھ لینا کہ رسولوں اور اللہ کی مرضی آپس میں ایک ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے آج ہم یہ تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے کہ کون منافق ہے، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں اگر پہچاننا چاہو کہ کون منافق ہے تو نبی کی نام پر، نبی کے کسی بھی معاملے میں جس کو دکھ ہوتا ہو، خوشی نہ ہوتی ہو، حضور کی خوشی میں خوش نہ ہوتا ہو۔ جیسا کہ ابھی میرے پاس ایک اطلاع آئی کہ آج کل میسیجز کے اندر ایک میسیج دیا جاتا ہے کہ میلاد النبی نہ مناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی نہ مناؤ،
اور اس میلاد النبی کی خوشی منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ خالصتاً منافقت، جو دور حاضر کی منافقت ہے، اس کی طرف سے پھیلائے گئے یہ ایسے میسیج ہیں۔ اس طرح کے میسیجز وہی بندہ پھیلائے گا جس کے اندر ان منافقوں والی کوئی عادت ہے، یا ان منافقوں سے بڑھ کر کوئی منافق ہے جو حضور کی خوشی میں خوش نہیں۔ پوچھا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا لنگڑا ہے، بیٹا لولا ہے، بیٹا کسی کام کا نہیں، ابھی وہ جاہل ہے، ابھی تو بچہ ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، لا شعور ہے، بے شعور ہے، لیکن تم 16 سال کے بعد، 15 سال بعد، 16 سال بعد، 20 سال بعد شادی کو گزرے، اچانک تمہارے گھر میں لنگڑا لولا بیٹا پیدا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ پورے محلے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، خاندان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ شکر ہے، لنگڑا صحیح بیٹا تو ہوا، لولا صحیح بچہ تو ہوا۔ خوشی منا رہی ہے عورت، خوشی منا رہا ہے بندہ۔ میں نے پوچھا اے عورت کیوں خوشی منا رہی ہے؟ میں نے پوچھا اے بندے تو کیوں خوشی منا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو میں نے کہا بس اسی بات ہے، مجھے بتا یہ لکھا ہوا کہاں ہے کہ تیرے گھر میں لنگڑا لولا یا کیسا بھی بچہ پیدا ہو تو اس کی خوشی منا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع بھی تو نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا اپنے گھر کے لیے تجھے دلیل مل گئی ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہے تو منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول ہر پیر والے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا میں اپنی ولادت کی خوشی میں اور نبوت ملنے کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہم سالوں میں کبھی میلاد منائیں تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا رسول تو ہر ہفتے اپنا میلاد منا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بھی دلیل نہ مل رہی ہو تو سمجھ لو اس کے اندر کی جو دل کی رگیں ہیں ان کا تعلق منافقین سے خدا نے جوڑ دیا ہے۔ اب یہ سارا قرآن بھی پڑھے گا تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، اس کو حدیث بھی پڑھے گا تو اسے نہیں پتہ چلے گا، یہ ساری زندگی گزار دے گا حضور کی خوشیاں نہیں منائے گی، نہ حضور کی خوشیاں منائے گی نہ منائے گا۔ تو ان لوگوں کے چہرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منانا توحید کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ یہ ایک عظیم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا کس کا تقاضا ہے؟ توحید کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید گواہ ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پچھلی امتوں نے، یہودیوں نے، پچھلی امتوں نے کیا کیا؟ وقالت الیہود العزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کے کمالات دیکھے، ان کی عظمت دیکھی، ان کے معجزات دیکھے تو یہ کہہ دیا، گمراہ ہو گئے، ان کی محبت میں آ کر گمراہ ہو کر کیا کہنے لگے؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ بیٹے سے پاک ہے، اللہ لم یلد ولم یولد، وہ اولاد سے پاک ہے، اللہ خود کسی کی اولاد نہیں، کوئی بھی اس کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پاک ہے۔ مگر انہوں نے ایسا کہا کیوں؟ اپنے نبی کی شان دیکھ کر ایسا کہہ بیٹھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے میں پھونک ماری وہ اڑنے لگا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بتانا شروع کر دیا، تیرے گھر میں یہ رکھا ہوا ہے، تیرے گھر میں یہ رکھا ہوا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، عقیدت مندوں نے ان کو نبوت سے اٹھایا، بنوت پہ پہنچا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ کہہ دیا، ٹھہرا دیا، بنا دیا نہیں، ٹھہرا دیا اپنے ذہن میں، اپنے مذمومہ خیال میں یہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اتنی بڑی شان تو کسی انسان میں نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہو خواتین و حضرات کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے پیارے محبوب مقرب رسول ہیں، اس کے شریک نہیں، اس کے بیٹے نہیں، اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن دوستو، اس نبی کے معجزات کو دیکھا گیا جس نبی کے معجزات صرف علاقے تک، بنی اسرائیل تک، عزیر علیہ السلام کے معجزات صرف بیت المقدس تک،
وہ بیت المقدس تک کا رسول، اس کے معجزات کی یہ شان، یہ بنی اسرائیل کے رسول، اس کے معجزات، تھوڑے معجزات کو دیکھ کر دنیا بہک اٹھی، مگر یہ تو وہ جو نبی آیا ہے، آمنہ کا لال آیا، حلیمہ کا چاند آیا، ماہ عرب آیا، در یتیم آیا، روح قرآن آیا، جان ایمان آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ تو وہ نبی ہیں کہ سارے انبیاء کو جتنے معجزے دیے گئے وہ تنہا سارے معجزے اٹھا کر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیے۔ تو سارے معجزے، جب ایک نبی کے معجزے کو دیکھ کر دنیا بہک گئی، دنیا گمراہ ہو گئی، تو پھر اس محمد مصطفیٰ کے تو وہ معجزے ہیں کہ ایسے معجزے بھی سارے نبیوں سے جدا ہیں کہ یہ زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے رکھ دیا ہے، بکریوں نے سجدہ کیا ہے، اونٹنیوں ہرنیوں نے سجدہ کیا ہے، درختوں نے جڑیں چیرتے ہوئے آ کر سجدہ کیا ہے، ہرنیوں نے سجدہ کیا، گو نے سجدہ کیا، پتھروں نے سلام پڑھا، پتھروں نے کلمے پڑھے۔ جب حضور کے اتنے معجزے دیکھے تو ڈر تھا کہ کہیں امت ان کو بھی خدا نہ کہہ دے، کہیں امت حضور کو بھی خدا نہ کہہ دے، تو پھر ایسا کام حضور سے کرو جو خدا سے نہ کیا جا سکتا ہو، صرف بندے سے کیا جا سکتا ہو۔ تو خدا کا میلاد نہیں منایا جا سکتا، خدا پیدا ہونے سے پاک، خدا کا میلاد نہیں ہے، محمد کا میلاد مناؤ تاکہ پتہ چلے محمد خدا نہیں ہے اور خدا کا میلاد نہیں ہے، خدا کی توحید ہے، محمد کا میلاد ہے، تاکہ فرق ہو جائے، خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے۔ اس فرق کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا میلاد ہر وقت مناتے رہا کرو۔ تو توحید کے بچانے کے لیے ضروری ہے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے حضور کا میلاد منانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید کی بھی حفاظت عطا فرمائے اور عقیدہ رسالت کے اوپر بھی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ گیا کوئی نہیں ہے جس کا ثانی وہ رسول، روح خلوت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس نے گلہ بانوں کو عطا کی شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام بر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے۔ آج کی یہ مقدس بابرکت محفل، جس کے دولہ، جس کے روح رواں اور جس پیغام کو پہنچانے کے داعی، وہ پیغام تعلیم قرآن بھی ہے، تعلیم نظام مصطفیٰ بھی ہے، اور تعلیم احترام و ادب اور عظمت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ فقیر، حقیر، سراپا تقصیر، امیدوار رحمت رب قدیر، جمیل احمد نعیمی ضیائی دل کی گہرائیوں سے اپنے مخطوب و محترم مبلغ اسلام، مبلغ آدم، اور صرف مبلغ نہیں بلکہ صاحب قرآن کی عظمتوں کو بیان کرنے والا، جس کو دنیا فاضل جلیل، عالم نبیل، عالم باعمل، صوفی باصفا حضرت قبلہ شاہ محمد عارف صاحب قادری، سہروردی اور ماشاءاللہ بے شمار سلاسل سے نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو اس سے وابستہ کر دیا۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا سید محمد عارف شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرات علماء کرام اور میرے ساتھیوں، حضرت علامہ
سید عارف حسین شاہ صاحب نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور وہ اپنی نوعیت کا پہلا کارنامہ ہے۔ اس حوالے سے کہ ایسے دورہ قرآن تو ہوتے رہتے ہیں جہاں طلباء جمع ہو جاتے ہیں اور علماء کرام قرآن حکیم کے نکات ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن عوام کو اس طریقے سے قرآن حکیم کے علوم اور اس کے معارف سے روشناس کرانا، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک مہینے تک قرآن حکیم کے فیض کو عام کیا جاتا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن براہ راست جو آپ کی نشانی ہے وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا خون ہے، وہ آپ کی نشانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی براہ راست۔ اللہ کی نشانی براہ راست قرآن حکیم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نشانی براہ راست ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ تو اب آخری بات ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن حکیم بھی دیا اور آپ کی اولاد بھی دی۔ اب آپ قرآن حکیم کو سمجھے، اللہ کی کلام کو نبی کی اولاد کے ذریعے سے سمجھے، اور پھر اس حدیث کو یاد کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ دورہ تفسیر قرآن جیسا کہ شاہ صاحب نے مفتی سید شاہ حسین گردیجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ یہ شاہ صاحب کا، سید عارف شاہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ اس سے پہلے دورہ تفسیر قرآن طلباء میں، علماء میں تو رائج اور متداول رہا، لیکن پبلک میں اور عوام میں اس کو لے کے آنا، یہ رجوع الی القرآن کی ایک صورت ہے۔ ہر دل کے اندر قرآن موجود ہے، آؤ دیکھو اس بستی میں عارف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے رات دن ایک کر دیا، کبھی 2 بجے تک، کبھی 3 بجے تک، کبھی ساری رات۔ کوشش کیا ہے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اس خطہ عرضی پر کبھی کسی کو قرآن جلانے کی جسارت کرنے کی جرات نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم اور لطف عنایت سے گرامی مرتبت پیر طریقت حضرت علامہ ابو العرفان پیر سید محمد عارف شاہ صاحب ترمذی اویسی دامت برکاتہم العالیہ کو ماہ ربیع الاول شریف میں قرآن کریم ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی جو سعادت اور شرف عطا فرمایا، اس پہ آپ کی خدمت میں خراج تحسین اور ہدیہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائی حضرت علامہ سید محمد عارف شاہ صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ خبر ملی تھی کہ فاضل محترم جو کسی زمانے میں متعلم تھے اب معلم ہیں، کبھی وہ شاگرد ہوتے تھے اب استاد ہیں، کبھی وہ علماء کی طرف دیکھا کرتے تھے اب علماء ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ایک علمی روحانی شخصیت ہیں اور ان کو کام کرنے کا جنون ہے، اور مجھے ان سے محبت ہے۔ اخلاق میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا بہت ہی زیادہ تواضع کرتے ہیں، اور یہ تو ارشاد ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت دے، انہیں اور کامیابیاں دے،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عنتم صدق اللہ مولانا العظیم. صاحب صدر، گرامی قدر، علماء ذی وقار، قائدین اہل سنت، مشائخ ملت اسلامیہ، آج ہم سب قرآن عظیم کی جو تفسیر حضرت علامہ مولانا سید عارف شاہ اویسی دامت برکاتہ العالیہ نے لکھی ہے، اس کی تقریر میں حاضر ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. گرامی قدر، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فخر السادات آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت، منبع ولایت و حکمت، مفسر قرآن مفتی علی سنت حضرت پیر سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی دامت برکاتہ العالیہ کو، کہ انہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں اور محنتوں سے یہ ایک روحانی جہان آباد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں استانہ عالیہ کنگریویا کی طرف سے جناب مفتی سید محمد عارف شاہ اویسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ نے ان سے یہ عظیم کام دیا. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ بابرکت محفل جس میں اور آپ سب حضرات شریک ہیں، میں سب سے پہلے اپنے جملہ سادات کرام اور اپنے مشائخ اعظام کی طرف سے برادر اصغر و اختر حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید محمد عارف شاہ ترمذی اویسی زید مجدہ و علمہ و عرفانہ کی خدمت میں بڑی محبت کے ساتھ اور اپنی طرف سے بھی اور حضور والد گرامی قدر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے مجھے اسی نظر کے ساتھ اسی درجے پر رکھ کر بلایا ہے. میں اپنے والد گرامی قدر کی طرف سے ان کی خدمت میں اس عظیم الشان فقید المثال اور ایک نئے انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کو منانے کی طرح ڈالا. میلاد پاک الحمدللہ ہر جگہ پر علماء کرام بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم ہی کی آیات سے بیان کرتے ہیں، احادیث سے ہی بیان ہوتا ہے، لیکن میلاد شریف کے اس موقع پر دورہ تفسیر قرآن بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن خاص ربیع الاول شریف میں میلاد مصطفیٰ کے نام پر دورہ تفسیر القرآن کا یہ جو عظیم الشان بہترین اور ایک اعلیٰ طور پر یہ جو مثال قائم کی ہے، اس پر جو ہے حضرت قبلہ مفتی سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی ترمذی اویسی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. میں قلبی روحانی مسرت کے ساتھ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت فیض ملت محدث باولپوری اور فقیہ اعظم مفتی اعظم اور مفسر اعظم پاکستان استاد گرامی قدر حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب اویسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ مرقدہ، یقیناً آج ان کی روح بھی جھوم رہی ہوگی، خوش ہو رہی ہوگی کہ جس شاگرد رشید کو، جس پیارے ہونہار شاگرد کو میں نے ترجمہ و تفسیر پڑھایا ہے اور اجازت بخشی ہے آگے جاؤ پڑھاؤ،
آج اس نے جو ہے وہ میری آرزو کو پورا کر دیا ہے، اور پورا کر کے الحمدللہ آج اس کو عملی جامہ پہنا کے اسی طرح اسناد میں تقسیم فرمائی ہے جس طرح وہ خود اسناد تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً ان کی روح بھی خوش ہوگی، اور حضور والد گرامی قدر کی، حضور مرشد کنگروی سرکار کی، اور حضور سبزہ والا شان کی، اور حضور دادا جان رحمت اللہ علیہ کی روح مبارکہ یقیناً خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کے اس جو ہے وہ علم و عرفان کے گلشن میں اور بہاریں آتی رہیں، اور اس کا فیض چمکتا رہے۔ پیر مفتی محمد سید عارف شاہ صاحب اویسی نے جامع ازہر میں نہیں پڑھا ہے، جامع کوثر میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے جامع ازہر میں نہیں پڑھا ہے، جامع کوثر میں پڑھا ہے۔ اور جملے عرض کروں گا کہ محض عالم تدریس و تحقیق کے بعد اکثر غیر مقلدی کے وبال تک پہنچتا ہے، لیکن عالم عارف ہو تو تقلید کے حسن و کمال تک پہنچتا ہے۔ محض عالم اپنی تدریس و تحقیق سے اکثر غیر مقلدی کے وبال تک پہنچتا ہے، لیکن عالم اگر عارف ہو اللہ اکبر تو تقلید کے حسن و کمال تک پہنچتا ہے، اور نسبت اویسی ہو تو بالواسطہ بلا واسطہ محبوب کے جمال کے وصال تک پہنچتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعز اسمہ کی توفیق کے ساتھ بندہ فقیر